بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لیلہ بنت ابی حشمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ابو عبداللہ نہایت عجلت میں گھر میں داخل ہوئے، چہرے پر پریشانی اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ سامنے بیٹھی اہلیہ نے غور سے دیکھا اور ابھی کچھ پوچھنے بھی نہ پائی تھی کہ وہ جلدی سے بولے، ام عبداللہ، حالات دن بہ دن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، مکے کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ کر دی گئی ہے، میرا خیال ہے اب ہمیں فوری طور پر یہاں سے ہجرت کر کے کسی محفوظ جگہ پر چلے جانا چاہیے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ آج رات مسلمانوں کا ایک قافلہ حبشہ کی جانب ہجرت کر رہا ہے، اگر ہمیں اجازت مل گئی تو ہمیں بھی اس قافلے میں شامل ہو کر یہاں سے نکل جانا ہے۔ اہلیہ جو پہلے ہی اپنوں کی لان تان، دشنام، ترازی، تحقیر، استہزاء اور اشتعال انگیزیوں سے تنگ آ چکی تھیں، خوش ہوتے ہوئے بولی، ابو عبداللہ، اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو، اب تو اپنوں کی اجنبی نگاہوں سے بھی خوف آتا ہے۔ وہ بولے، اچھا تو پھر تم ابھی سے سفر کی تیاری شروع کر دو کہ وقت بہت کم ہے، میں دار ارقم جاتا ہوں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی تو بازار سے راستے کے لیے ضروری سامان خریدتا آؤں گا۔ ابو عبداللہ نہایت تیزی سے باہر نکلے تو اہلیہ نے گھر کا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ مکے سے حبشہ تک کا سفر آسان نہیں۔ اکلوتا دودھ پیتا بیٹا عبداللہ گھر کے کھلے دروازے کے سامنے کھیل میں مصروف تھا کہ اچانک ایک باروب آواز نے خاتون خانہ کو چونکا دیا۔ اے عبداللہ کی ماں، خیریت تو ہے؟ کہاں کی تیاری ہے؟ کیا کسی سفر پر جا رہی ہو؟ خاتون خانہ نے دروازے کی جانب دیکھا تو سامنے قریش کا نوجوان جنگجو سردار عمر بن خطاب کھڑا تھا۔ لمحے بھر کو خوف کی ایک لہر دماغ سے نمودار ہو کر پورے وجود کو لرزاتے ہوئے گزر گئی، پھر مجاہدانہ انداز میں گویا ہوئی، ہاں ابو حفص، جب بھائی بہنوں کے خون کے پیاسے ہو جائیں تو پھر مشکل فیصلے کرنے ہی پڑتے ہیں۔ تم لوگ ہم پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑ رہے ہو، اس قہر و غضب اور ابتلاء عظیم نے ہمیں اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے، پھر کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر نے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا۔ بولی، ابو حفص، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، جب ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں سے نکلیں گے تو یقیناً ہمارا رب ہمیں کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دے گا۔ اس پر وہ اداس سے لہجے میں مخاطب ہوئے، ام عبداللہ، تم لوگ اپنے راستے پر پہلے ہی ہم سے جدا ہو چکے ہو، اور اب جب کہ تم نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میری دعا ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ خدا تمہارے ساتھ ہو۔ قریش کے مرد آہن عمر بن خطاب ان الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ بوجھل قدموں سے آگے بڑھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ابو عبداللہ ضروری سامان کے ساتھ گھر واپس آ گئے۔ اہلیہ نے اجازت کے بارے میں پوچھا تو جواب دیا، ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ اہلیہ نے عمر کے آنے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے محسوس کیا کہ ہماری ہجرت کی خبر سن کر ان کے چہرے کی سختی دکھ اور افسوس میں بدل گئی تھی۔ مجھے عمر کچھ بدلے بدلے سے دکھائی دیے۔ شوہر بولے، عبداللہ کی ماں، تم اپنی برادری بھائی عمر کو بدلنے کی لاکھ کوششیں کر لو، ان کے بارے میں حسن ظن بھی رکھو، لیکن وہ کبھی اسلام قبول نہیں کرے گا۔ اہلیہ نے شوہر کی جانب دیکھا اور بولی، اللہ دلوں کو پھیرنے پر قادر ہے، کیا عجب کہ ایک دن عمر بھی مجاہدین اسلام میں شامل ہو جائے، اور پھر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ پتھر دل پر پڑے پانی کے پہلے قطرے نے اپنا کام کر دکھایا۔ ابھی ان لوگوں کو حبشہ کے چند ہی ہفتے گزرے تھے کہ عمر بن خطاب کے نعرے تکبیر نے مکے کے پہاڑوں کو ہلا دیا اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ رجب 5 نبوی کی خاموش سیاہ رات تھی جب ام عبداللہ اپنے شوہر حضرت عامر بن ربیہ اور معصوم بیٹے عبداللہ کے ساتھ داماد رسول حضرت عثمان کی قیادت میں حبشہ جانے والے قافلے میں شامل ہو گئے، جو 12 مردوں اور 4 خواتین پر مشتمل تھا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی شامل تھیں۔ یہ لوگ رات کے پچھلے پہر نہایت رازداری کے ساتھ بحر احمر کی بندرگاہ چیبا پہنچے، جسے ان دنوں جدہ کہا جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے یہاں 2 تجارتی بحری جہاز حبشہ جانے کے لیے تیار تھے۔ اس سے پہلے کہ کفار مکہ قافلے تک پہنچتے، اللہ کے ان بندوں کو لیے جہاز سمندر میں حبشہ کی جانب رواں دواں تھا۔ عظیم صحابیہ حضرت لیلہ بنت حشمہ حضرت عمر بن خطاب کے قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتی تھیں۔ محمد بن سعد البصری نے ان کا نسب یوں تحریر کیا ہے، حضرت لیلہ بنت ابی حشمہ بن حذیفہ بن غنم بن عامر بن عبداللہ، ان کے شوہر کا نام عامر بن ربیہ تھا۔ دونوں میاں بیوی کو سابقون الاولون یعنی ابتدائی مسلمانوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ جوڑا اسلام کی راہ میں بہت زیادہ تکالیف اور ظلم و ستم جھیلنے والوں میں شامل تھا۔ حضرت لیلہ
اپنے شوہر، صاحبزادے اور دیگر صحابہ کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان کی عمارت میں نہ صرف پرسکون زندگی گزار رہی تھی بلکہ مقامی لوگوں میں تبلیغ اسلام کا فریضہ بھی انجام دے رہی تھیں۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ان مہمانوں کا بے حد خیال رکھتا تھا، لیکن ان سب کے باوجود دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت یاد آتی تو دل مکہ جانے کے لیے بے قرار ہو جاتا۔ ابھی حبشہ میں 4 ماہ ہی گزرے تھے کہ قریش مکہ کے مسلمان ہونے کی خبر حبشہ پہنچی، جس پر مہاجرین نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت لیلا اور ان کے شوہر بھی مکہ واپس آ گئے، لیکن معلوم ہوا کہ وہ خبر ایک غلط فہمی پر مبنی تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کعبہ میں سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچے، بس اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں موجود تمام مسلمان اور مشرکین بے اختیار ہو کر سجدہ ریز ہو گئے۔ صرف ایک مشرک امیہ بن حلف نے سجدہ نہیں کیا، اس نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور اپنی پیشانی پر مل لی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس وقت وہاں موجود تمام مشرک مسلمان حتیٰ کہ جنات بھی سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ جزائر عرب میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ یہ واقعہ ماہ رمضان 5 نبوی میں پیش آیا اور یہی وہ خبر تھی جو مہاجرین کی حبشہ سے مکہ واپسی کا باعث بنی۔ حضرت لیلا دیگر مسلمانوں کے ساتھ ماہ شوال میں مکہ پہنچی تو معلوم ہوا کہ اب تو حالات پہلے سے بھی ابتر ہو چکے ہیں۔ کفار کی جانب سے ظلم و تشدد میں مزید اضافہ ہو چکا ہے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ہجرت کی ہدایت فرمائی۔ حضرت لیلا، ان کے شوہر اور بیٹا 83 مردوں اور 18 خواتین کے ساتھ دوبارہ ہجرت کر گئے۔ چند سال حبشہ میں گزار کر میاں بیوی مکہ واپس آئے تو انہیں مدینے کی جانب ہجرت کا حکم ملا، چنانچہ وہ ایک مرتبہ پھر اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے۔ یوں اس خانوادے نے اللہ کی راہ میں 3 مرتبہ ہجرت کا اعزاز حاصل کیا۔ حضرت لیلا کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ سے پہلے کوئی بھی پردہ نشین خاتون ہودج میں بیٹھ کر مدینہ نہیں آئیں۔ ہجرت کے اس سفر میں وہ میرے ساتھ تھیں۔ حضرت لیلا اور ان کا خاندان سب سے پہلے مدینہ ہجرت کرنے والے چند مسلمانوں میں سے ایک تھا۔ جب انصار کو ان کے 2 مرتبہ حبشہ ہجرت کرنے کا علم ہوا تو ان کے ساتھ نہایت عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے۔ انصار ہی نے ان کے لیے رہائش اور ان کے شوہر حضرت عامر بن ربیہ کے لیے روزگار کا بندوبست کیا، چنانچہ وہ بہت جلد پرسکون و آرام دہ زندگی گزارنے کے قابل ہو گئے۔ حضرت لیلا بے باک اور حق گو ہونے کے ساتھ شجاعت و بے خوفی، جرأت و استقامت اور عزیمت کا مثالی پیکر تھیں۔ مشکلات کا مقابلہ اور تکالیف و مصائب سے پنجہ آزمائی ان کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ شادی کے بعد اپنے شوہر کے قدم بہ قدم ہر آزمائش میں پوری اتری۔ حضرت لیلا اور ان کے شوہر نے غزوہ بدر سے غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں بھرپور شرکت کی۔ مورخین کے نزدیک حضرت عمر کے قبول اسلام میں جہاں ان کی بہن فاطمہ کا ہاتھ ہے، وہیں دوسری طرف حضرت لیلا بنت ہشمہ کی مسلسل کاوشیں بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت لیلا کے خاندان کو ان کی جرأت، استقامت اور جہد مسلسل کی بنا پر بہت پسند فرماتے تھے اور ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت لیلا کے گھر گئے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بچے کو بلایا اور کہا، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسے کیا دو گی؟ بولی، میں اسے کھجور دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے دینے کے بہانے سے بلاتی اور کچھ نہ دیتی تو تمہارا شمار جھوٹوں میں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ انسان کو آگ کی طرف لے جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے۔